شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک راستہ ہے، اس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ایک آدمی انتہائی لاپرواہی یا بے احتیاطی کے ساتھ اس راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جسم میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، کپڑا بھی پھٹ جاتا ہے اور اسے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے میں تاخیر سی ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہنی سکون دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کانٹوں کے خلاف ایک پریس کانفرنس کرے گا، دھواں دار بیانات اخبارات میں شائع کرے گا، یا وہ کیا یونائٹڈ نیشن سے یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ دنیا کے تمام ہی درختوں سے کانٹوں کے وجود کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی مسافر کانٹے کی اس مسئلے سے یا اس اذیت سے دوچار نہ ہو؟ کوئی سنجیدہ اور باہوش انسان ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس وہ یہ سوچے گا، اپنی نادانی کا احساس کرے گا اور وہ اپنے آپ سے کہے گا کہ جب اللہ نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم ان کانٹوں سے بچ کر چلتے، اپنا دامن سمیٹ کر اس کانٹے والے راستے سے نکل جاتے۔ اس طرح نہ صرف تمہارا جسم کانٹوں سے محفوظ ہو جاتا بلکہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں بھی دیر نہ لگتی۔ اللہ رب العزت نے درختوں کی اس دنیا میں یہ مثال اس لیے رکھی تھی تاکہ انسانوں کی دنیا میں سفر کرتے ہوئے اس سے سبق سیکھا جاتا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اس نشانی کو کسی نے پڑھا ہی نہیں، اللہ کے اس پیغام کو سن کر کسی نے اس سے سبق سیکھا ہی نہیں۔ آج کی دنیا میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو انسانی کانٹوں کے درمیان بے احتیاطی سے سفر کرتے ہیں، اور جب کانٹے ان کے جسم سے لگ کر انہیں اذیت دیتے ہیں تو وہ ایک لمحے کو سوچے بغیر ان کانٹوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نادانی کو دوسروں کے کھاتے یا کھانے میں ڈالنے کی بے فائدہ سی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی تمام لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح درختوں کی دنیا سے کانٹے دار جھاڑیاں ختم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سماجی دنیا سے بھی کانٹے دار انسان کبھی ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس دنیا میں محفوظ اور کامیاب زندگی گزارنے کا راز کانٹے دار انسانوں سے بچ کر چلنا ہے۔ اس کے سوا ہر دوسرا طریقہ، راستہ صرف بربادی میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔